معزز سامعین و حضرات، آج 10 محرم الحرام ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آج کے جمعے کے خطبے کا موضوع ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آج ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کی تاریخ 10 محرم الحرام، جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس دن کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو عاشورہ کا نفلی روزہ رکھنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ عمل اس سے پہلے سال کے گناہوں کو مٹا دے۔ روایت مسلم۔ 10 محرم الحرام میں نبی موسیٰ علیہ السلام اور نبی اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، خاص طور پر وہ جب تنگی اور مشکل حالات میں ہوں۔ لہٰذا 10 محرم الحرام صرف محض یاد کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ امید قائم رکھنے اور اپنی توبہ کی تجدید کرنے اور پاک دل کے ساتھ اور صاف روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا ایک مبارک موقع ہے۔ بس بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس 10 محرم کے دن روزہ رکھے، اور اس سے بڑھ کر اگر وہ 10 محرم کا روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لے۔ محترم سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم ہرگز میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ عربی زبان میں امید کو رجا کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو مضبوط ایمان سے جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کے تمام معاملات اس کے اختیار میں ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا اور ہر پیش آنے والی مشکل سے نکلنے کی راستے کی امید رکھنا، یہ ہر ایمان والے کی ضرورت ہے۔ انسان زندگی کی حقیقت میں مختلف آزمائشوں سے جدا نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش جڑی ہوئی ہے۔ کسی کو زندگی کی تنگی سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، کسی کو خاندانی مسائل ہیں، کسی آدمی پر اپنے کام کے ملازمت کا پریشر ہے، یا کسی آدمی کو بیماری اور دیگر طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ بلکہ کم نہیں وہ بھی جنہیں سماجی برائیوں کے اثرات اور نشہ آور چیزوں کی عادت جیسی عادات روز بروز تشویشناک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں اور ایسی پریشانیوں میں ایک مومن کو ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے پیش آمادہ ہر مشکل سے کہیں زیادہ ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ہمارے معاشرے میں دن بدن منشیات اور نشہ آور چیزوں کا غلط استعمال اور زیادہ استعمال ان بڑے خطرات میں سے ایک ہے جو ہمارے دین، ہماری عقل، ہماری جان اور ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ نشے کی عادت نہ صرف انسان کے مستقبل کو برباد کرتی ہے،
بلکہ خاندان اس کے معاشرے کو، اس کے خاندان کو اور اس کے ملک پر بھی برے اثرات ڈالتی ہے۔ اور اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ برائی، یہ نشے کی عادت ہر اس نوجوان طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جنہیں مستقبل میں امت کا سرمایہ اور امید ہونا چاہیے۔ یہ خطرہ نئی نئی شکلوں میں سامنے آ رہا ہے، جن میں الیکٹرک سگریٹ یا ویپ کے ذریعے ممنوع شدہ نشہ آور کرنے والا مواد غلط استعمال شامل ہے۔ معزز سامعین و حضرات، میں اور آپ اس بات کی فکر کریں، اگر ہمارے معاشرے میں کچھ افراد نشہ آور چیزوں کے استعمال میں مبتلا ہیں اور اس کا سبب ان کی کوئی ذاتی زندگی کا دباؤ یا مایوسی یا ہم عمر ساتھیوں کا اثر ہے، یعنی ایسی دوستیاں کہ جس کے ذریعے وہ نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد کھو چکے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نشے کو استعمال کریں گے تو یہ ہمیں سکون دے گا اور ہمارے مسائل کا حل بنے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون اور حقیقی سکون حرام چیز سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ سکون جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس بات کو جان لو۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ تمہارے دلوں کا سکون اصل اللہ کی یاد میں ہے۔ معزز سامعین و حضرات، اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان لوگوں کے لیے جو کبھی نشے کے عادی تھے یا نشہ آور چیزوں کے استعمال کے اندر مبتلا تھے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت حقیر ہیں یا ہم بہت گناہ گار ہیں، نہیں، آپ بہت حقیر ہیں یا آپ بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس جو لوگ نشے کے اندر مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور توبہ کریں اور اللہ سے رجوع کریں اور مناسب علاج اور رہنمائی حاصل کر کے اس عادت اور اس لت کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ممکن نہیں کہ جب انسان کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو اور وہ دل کے ساتھ نیت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ فرمائے۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ ساتھ بھرپور کوشش بھی ہونی چاہیے، اور یہ کوشش ذاتی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے، خاندان کے افراد کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، اور معاشرے اور متعلقہ فریقین کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی مدد میں اپنا کردار ادا کریں جو کہ منشیات اور نشے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ حقیقی طور پر اپنے آپ کو نشے سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کا حل نہیں ہے کہ نشہ آور لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے یا ان کی تذلیل کی جائے یا انہیں مسلسل سزا دینے میں معاشرے میں نا امید کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ محبت اور شفقت اور نصیحت اور مسلسل سہارے پر مبنی رویہ استعمال کیا جائے، چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے نقصان کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے والدین کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور بچپن ہی سے اخلاق کی تشکیل پر توجہ دیں۔ ایسا گھرانہ اور ایسا خاندان کہ جس کے اندر عبادات زندہ ہوں، جس کے اندر محبت ہو اور اچھی باہمی رابطے کی فضا قائم ہو، وہ نوجوان نسل اپنے آپ کو یا وہ والدین اپنے بچوں کو منشیات اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے اور برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔
بے شک علاج سے بہتر بچاؤ ہے، اور آج ہماری نسل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح تربیت کریں گے تو یہ کل آنے والی مصیبتوں سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا آئیے ہم سب کو اور اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور اپنے معاشرے کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس بات کی تربیت دینی پڑے گی کہ وہ ہمیشہ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سچی امید کے ساتھ انسان کو دل کا سکون اور ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی قوت اور یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ہر فیصلے میں اس کے لیے بہترین حکمت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے مطابق جو فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان ضرور خطاوار ہے اور ہر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی خطا سے توبہ کر لے۔ رواہ ترمذی۔ لہٰذا جمعے کے اختتام پر ہم سب مل کر یہ دعا کریں جو سیدنا قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، مجھے برے اخلاق اور گھٹیا اعمال اور مذموم خواہشات نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لہذا میری اس سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔